السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال تعالی کل حزب بما لدیہ فرحون۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر گزشتہ جمعہ سے اخوانیت پر ایک ناقدانہ جائزہ اس موضوع پر دورہ علمیہ شروع کیا گیا تھا۔ آج اس کی 7ویں نشست ہے۔ 2 دن اس سے پہلے دورہ ہو چکا ہے، اور 2 دنوں میں شیخ محترم نے تمہید، مقدمہ اور جو 2 غلطیاں یا ان پر 2 ملاحظات ہیں، 2 کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ملاحظہ توحید میں ان کے ہاں کمی، اور دوسرا ملاحظہ یہ تھا کہ ولا اور برا میں کمی، کہ توحید اور کلمے کی بنیاد پر ان کے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اپنی حزبیت کی بنیاد پر ان کے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس دورے سے، ہمارے اس گفتگو سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو منہج سلف پر نہیں ہیں۔ ظاہر بات انہی کو تکلیف ہوگی، تو ہم بتا دیں میرے بھائیوں کہ گرچہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے اس سے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور ہم آپ کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے انسان کو اپنا معائنہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم اصلاح کریں، کیونکہ خامیوں کی اصلاح کیے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دور کے عظیم مجدد تھے علامہ محدث ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ تربیت کے 2 اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے تخلیہ یا تصفیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گند ہے اور جو خامیاں اور گناہ ہیں، پہلے اس کو دور کرنا، اس کے بعد تربیت کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق۔ اگر گند رہے، شرک رہے، گناہ رہے اور اس پر آپ تربیت کریں تو تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے شرک کا قلاقمہ کیا، اور جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کو آپ نے دور کیا، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی اصلاح کی۔ تو پہلے کلمے کے اندر بھی نفی ہے، تو جب تک ان چیزوں کی نفی نہیں کی جائے گی، ان چیزوں کی نفی کے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں مان لیجئے کچھ بچھانا ہے، تو اگر نیچے کوئی گندگی ہے، پہلے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کارپیٹ کو یا چارپائی کو یا اس طریقے سے چادر کو بچھاتے ہیں۔ آپ کا کپڑا اگر گندا ہے، آپ اس پر پریس کرتے رہیں، اس کو نہ دھلیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ وضو نہ کریں، غسل نہ کریں، نئے اچھے کپڑے پہنتے رہیں تو کیا نماز ہوگی؟ پہلے آپ کو حدث کو دور کرنا ہے، پہلے آپ کو وضو کرنا، غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا کپڑا تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کے پاس حدث موجود ہے۔ تو جب تک گندگی دور نہیں کی جائے گی، جو گندگیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا منہج، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور اس جگہ کو قینچی سے کاٹ کر کے نکالتا ہے جہاں سے پورے جسم کے اندر کینسر پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد علاج ہوتی ہے۔ آپ دوا کھاتے ہیں، کڑوی دوا ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو تصفیہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوش آمدید کہیں اور ان باتوں کو سن کر کے ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کریں، لیکن اوپر جو ہے مخالفت کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ کہ اس کے بغیر، تصفیے کے بغیر کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا منہج رہا ہے کہ پہلے برائیوں کو دور کیجئے۔ آپ نے پہلے برائیاں دور کی، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ تو یہ نبی کا طریقہ، اور وہی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کو خامیوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ خامیاں جو ان کی کتابوں کے اندر اور ان کے جو مؤسسین ہیں، بانی ان کے اندر۔ اور یہ بھی بتا دوں ہم آپ کو کہ اسلام کے اندر مجدد ہوتے ہیں، بانی نہیں ہوتے، مؤسس نہیں ہوتے۔ یہ ساری جماعتوں کے بانی اور مؤسس ہیں۔ اخوان المسلمین کے بانی حسن بننا، جماعت اسلامی کے بانی سید ابو اعلیٰ مودودی، آپ دیکھیے تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب، اور پہلے جائیں گے خوارج کے بانی عبداللہ بن ذوالخویسرہ، روافظ کا بانی جو ہے عبداللہ بن سبا، قدریہ کے بانی جو ہے معبد الجہنی، اور اس طریقے سے معتزلہ کے بانی واصل بن عطا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے۔ جہمیہ کا بانی جہم بن صفوان، یہ پوری تاریخ رہی ہے۔ جو افکار ہیں، منحرف افکار،
اور جو گمراہ جماعتیں ان کے بانی اور مؤسس ہوتے ہیں، اسلام کے اندر کوئی بانی مؤسس نہیں ہوتا ہے، اسلام کے اندر مجدد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جماعت اہل حدیث ہے، کیا اس کا کوئی بانی ہے؟ کوئی اس کا بانی نہیں ہے، کوئی اس کا بانی نہیں ہے جماعت اہل حدیث کا، لیکن تمام جماعتوں کے بانی اور مؤسس موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے صحیح راستے سے بھٹکنے کی، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کی سب کی اصلاح کی جاتی ہے، صحیح راستہ اور صحیح بات بتائی جاتی ہے، اس پر ان کا شکر ہونا چاہیے، لیکن شکر کرنے کے بجائے اوپر سے مخالفت کرتے، اور ہمیں ان کی مخالفت کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخالفتیں پہلے سے تھیں اور آج بھی اور رہیں گی بھی، اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور وہ جماعت سلفی اہل حدیث جماعت ہے۔ صحابہ، تابعین، طب تابعین اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ جماعت رہے گی۔ اس جماعت کا وجود ایک نعمت ہے، اس جماعت کی وجہ سے دنیا باقی ہے، اس جماعت کی وجہ سے خیر، توحید اور سنت باقی ہے۔ باقی اور جماعتوں کو اور باقی فرقوں کو آپ دیکھ لیجئے، بدعت، خرافات، حتیٰ کہ شرک تک پایا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں۔ تو الحمدللہ اس کتاب کا دورہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور ہمارے شیخ محترم جو بڑی محنت سے آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں صحیح باتیں پیش کر رہے ہیں، اصلاحی منہجی باتیں، اللہ رب العالمین کی حفاظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے اور زیادہ استفادے کی توفیق دے، آمین۔ میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ آج سے جو تیسرا ملاحظہ ہے انشاءاللہ اس کی شروعات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، فلیتفضل مشکورا۔